بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. جناب، آج میرے ساتھ دو بڑے قابل احترام مہمان ہیں، ایک نہیں پورے دو. تو جناب، پہلے مہمان ہیں ارشاد ملک صاحب، جن کا تعلق بارہمولہ سے ہے. پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں، یہاں پر لنڈن میں پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے واحد یا کم سے کم ان ایک کشمیریوں میں سے ہیں جن کا جو یعنی ہر جگہ کے ایکسپیرینس رکھتے ہیں. یہ چونکہ آزاد کشمیر پاکستان میں رہتے ہیں، بارہمولہ کشمیر سری نگر میں بھی رہے ہیں، یعنی کشمیر میں ویلی میں رہے ہیں، اور اب برطانیہ میں بھی ہیں. انٹرنیشنل حالات کا بھی ان کو پوری طریقے سے پتہ ہے. تو ارشاد ملک صاحب، ویلکم ٹو مائی شو پلیز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری ارشاد مچ. ملک صاحب کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو وہاں کے تازہ حالات ہمیں بریف کر سکتے ہیں. تو میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمود کشمیری صاحب، کئی بار تشریف لا چکے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ جو ہمارا ایک الائنس ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا برطانیہ میں، اس کے یہ چیئرمین ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو JKNIA کے چیئرمین ہیں. تو محمود کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. مہربانی رہو، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا جناب، میں اپنے مہمانوں سے کہتے ہیں کہ کچھ بیٹر فیکٹس ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی، جو کچھ مودی سرکار نے جموں کشمیر کے ساتھ 2 سال پہلے کیا تھا، یعنی 5 اگست 2019 کو کیا تھا، اس کو 2 سال ہونے والے ہیں. اس سلسلے میں بہت سی باتیں کرنی ہے، بہت سا پراپیگنڈا بھی ہوا، کچھ حقائق چھپائے گئے، کچھ حقائق سامنے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 سال سے لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن ہے اور لوگ جا نہیں رہ سکتے باہر، ان کو مارا جا رہا ہے. اور ان کے جو حمایتی ہیں جموں کشمیر میں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یعنی قتل عام کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ لمبی کہانیاں ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا ارشاد ملک صاحب، کہ آپ اس واقعات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے سیریز آف پروگرامس کہ یعنی جو کچھ ہوا فرام اگست 2019 سے لے کر اگست ابھی شروع ہونے کل ہو جائے گا نا، تو اگست 2021 میں اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو فلور از یورز ارشاد ملک صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ نے ایک چھوٹا سا سوال، لیکن یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹارم ان کپ، یہ چھوٹا سوال بھی نہیں ہے. نہیں سوال حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کو دہلی سرکار نے 370 ایک ختم کیا، تو سب سے پہلے ہم اس کی شارٹ میں بولوں گا، شارٹ کہ کانسٹیٹیوشنل اس کی کہیں پہ جوازت نہیں. اور ایک بڑا سوال ہے کہ کشمیریوں کو، چاہے وہ ظاہر سی بات ہے اسمبلی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جو کہ لینا چاہیے تھا. اور یہ بات وہاں پر ہم انڈیا اس لیے نہیں کہتے کہ کیونکہ انڈیا کے پارلیمنٹ ممبر جو تھے، میجورٹی پارٹیز نے اپوزیشن والوں میں سے اس کی مخالفت کی. یہ ایک ہم کہیں گے کہ بی جے پی کی سرکار کا جو ایکٹ تھا، تو یہ کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ کرنا تھا، ویسے بھی 370 وہ ایک ڈھانچہ تھا، ختم ہو گیا تھا. وہ پچھلے 50 سالوں میں وہ ایک ڈھانچہ تھا، لیکن یہ نام جو گرا دیا، تو اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ جو کشمیر کی اسمبلی ان سے کنسنٹ لیتے، تو ایسا نہیں ہوا. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کہ جو جس طرح آپ دیکھیں پوائزن میں بھی بہت سارے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. تو میں اس سیٹ اپ کو غلط سمجھتا ہوں، ان کانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں، ان ڈیموکریٹک سمجھتا ہوں. لیکن مجھے جو اس کی خوشی دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی پرووکیشن کے باوجود اس بار کشمیریوں کے جو ویلی کے لوگ ہیں، بڑا سینسیبل فیصلہ لیا. وہ پرووکیشن میں نہیں آئے. ایک تو پاکستان نے کچھ کیا نہیں، مطلب قانونی طور پر، رائٹ. البتہ عمران صاحب نے جو تقریریں کی UN میں جا کے، تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ
مرغے کی بانگ میں اور عمران خان کی تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح مرغا بانگ دیتا ہے نماز کبھی نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, وضو بھی نہیں کرتا ہے, بانگ دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح عمران خان جب تقریر کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. ایک پرووکیٹو, میں بہت ڈر گیا جب میں نے تقریر سنی. انہوں نے کہا کہ جو ہی ایز سون ایز دی کرفیو ول بی ریموڈ, حالانکہ کرفیو نہیں تھا, لاک ڈاؤن لوگوں نے خود کیا تھا اپنی اینگر کا اظہار کرنے کے لیے. بہت اچھا کیا باہر نہیں نکلے, اور اگر 1-2 دن کرفیو بھی لگا وہ بھی اچھا ہوا. اگر لوگ نکلتے 10-15 ہزار لوگ مر جاتے, پہلے 80 مرے تھے, 10 اور ایڈ ہو جاتا, فائدہ کیا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن جو پرووکیشن ہوئی تھی کہ جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو کشمیر کی گلیاں خون سے ریڈ ہوں گی, دیز ویر دی ورڈز آف عمران خان. لیکن خون کے دریا کہہ رہے تھے کہ خون کے دریا بہ جائیں گے. ہاں, لیکن وہ تو پرووکیشن تھی نا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ویلی کے لوگ وائز انف تھے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم مارے جائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا پھر نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہوا. اور پھر دوسری بات, انہوں نے کیا کیا کہ میں تمہارا وکیل ہوں, اور اس وکیل نے لگ بھگ آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی دنیا میں کتنے ممالک ہیں, 200 ہیں یا 205 ہیں, جتنے بھی, مجھے نہیں پتا کتنے, آپ کو پتا ہوگا, 200 ممالک, اور ان میں سے جو 55 یا 56 مسلمان ممالک ہیں. تو اس ہمارے وکیل نے, اس قابل وکیل نے کیا کیا, تو اس کے بیگ میں کتنے تھے؟ 3.5 ملک. 205 ملکوں میں سے جس میں 55 ملک مسلمان ہیں, تو 3.5 ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دے دیا, اور وہ ان کی اپنی تھی. 3.5 آپ کیوں کہیں گے؟ وہ جو آذربائیجان, وہ ایران کی وجہ سے آ گیا, ان کا وہ بغل بچہ ہے نا, وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا, چھوٹا بچہ. تو آذربائیجان اور ایران اور ترکی اور ملیشیا, مسلمان کنٹریز میں بھی 50 اس کے ساتھ نہیں تھا, کیونکہ شاید ان کو نیتوں کا پتا ہے. تو ابھی میں یہ کہتا ہوں, دوسری خوشی سر یہ ہے کہ جب میں کمپیئر کرتا ہوں اپنی جگہ بیٹھ کر, مجھے انسانی جانوں کی زیادہ فکر ہے. دیکھیں, آپ کے بھی جاننے والے پتہ نہیں کتنے اس معاملے میں محمود صاحب کے دوست ہوں گے, میرے کچھ زیادہ ہی تھے, کلاس فیلو, رشتہ دار, بھتیجا, بانجا, جو ہمسائے, جو اس میں بیچارے جان اپنی کھو بیٹھے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اور نہ ہو. تو اس میں سے یہ ہوا کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنی جگہ کہ 5 دسمبر 2019 سے لے کر آج تک یہ تو 2 سال ہو گئے نا, 5 دن کم کر کے. ان میں آپ دیکھیں, اور جو پہلے جو تھے 2 سال, 2019 سے پہلے والے 2 سال اور 2019 سے پہلے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان 2 سالوں میں بہت کم لوگ مرے, بہت کم لوگ مرے, جس کی مجھے خوشی ہے. یعنی کہ پہلے والے 2 سال میں اگر 1000 مرا ہے, اس میں ہارڈلی 100 مرا ہوگا. اچھا, میں آپ سے دوبارہ, مجھے بہت خوشی ہے. اچھا, یعنی آپ کا سمری میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا نے کیا وہ کانسٹیٹیوشنلی یا ڈیموکریٹکلی ٹھیک نہیں تھا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اینگر کا اظہار کیا لیکن وہ باہر نہیں نکلے, تاکہ اگر باہر نکلتے تو جہاں پر 80,000 پہلے شہید ہو چکا تھا, 5-10 ہزار اور ہو جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. تیسری بات, آپ جب 90,000 میں کوئی نہیں آ گیا ڈنڈا لے کر, یا کوئی نہیں آ گیا ہمیں گلے لگانے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک پراکسی وار بن گیا ہے. اب یہ فریڈم موومنٹ دنیا جانتی ہے, اور یہ جو شملہ سمجھوتے کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا سر. اچھا, پھر ساتھ آپ نے یہ کہا کہ 57 جو ملک ہیں مسلمانوں کے, تو پاکستان کہتا تھا کہ وہ آپ کا سفیر ہے یا وکیل ہے, لیکن ان کے پاس 3.5 ملک تھے جو ایک ایسے ان کو حمایت کر رہے تھے. اس کے بھی ڈفرنٹ ریزنز ہیں, ٹھیک ہے جی, پاکستان کے پورے طریقے سے حمایت نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی تو اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے آپ نے شملہ کہہ دیا, شملہ جو آذربائیجان یا ایران نے نہیں کیا, پاکستان نے کیا تھا, اس کی وجہ سے مسئلے تو کافی سارا خراب ہو گیا. تو میں دعوت اختاب دیتا ہوں آپ جناب محمود کشمیری صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر صاحب. ارشاد ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ارشاد ملک صاحب نے اس پار کی باتیں کی ہیں جس پر ہندوستان کا قبضہ ہے. تو میں شروع کرتا ہوں اس طرف سے جس پر پاکستان کا قبضہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا ہے,
پاکستان نے یہی کچھ جو ہے 1974 میں گلگت بلتستان میں کر دیا. اور پاکستان نے جتنے بھی کام کیے ہیں سٹارٹ پاکستان نے کیا ہے, اس کے بعد ہندوستان نے اس کو فالو کیا ہے. اور یہ سارے معاملات اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں جو جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کی تباہی بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان ہے. یہ سچ ہے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آدھا سچ بھی خطرناک ہوتا ہے, لہذا پورا سچ بولنے کی جو ہے نا پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورا سچ بولا جائے. اب جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے ہزاروں جموں کشمیر کے لوگوں کا قتل کیا ہے, لوگوں کے گھروں کو جلایا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا جو قبضے والا جموں کشمیر ہے وہاں پر لوگوں نے بندوق اٹھائی تھی. جب بندوق کے مقابلے میں بندوق چلی تو لوگوں کا زیادہ قتل عام ہوا. اب اگر تھوڑا سا آپ اس طرف رخ کریں جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر ہے, یہاں پر تو پاکستان کے خلاف آج تک کسی نے بندوق اٹھائی نہیں ہے. اور بندوق نہ اٹھانے کے باوجود جو ہے آپ نے یہ 26 جولائی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے جو FC آئی ہوئی تھی, انہوں نے آتے ہی پہلے تو راولہ کوٹ کے اندر جا کر ایک ہوٹل میں جو کھانا کھایا, جب انہوں نے بل مانگا تو ان کے برتن توڑے, ان کی جو فرنیچر توڑا اور لوگوں کو گالیاں دی گئی اور ڈرا دھمکا کر جناب وہ چلتے بنے. اس کے بعد جناب یہ اجیرہ میں جاتے ہیں. اجیرہ میں ایک گاڑی کھڑی تھی, اس کے ڈرائیور کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں اور بڑا ہی برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. پھر جو واقعہ ہوتا ہے شاردا میں, تو شاردا میں وہاں پر جو پاکستان سے فورس آئی ہوئی تھی انہوں نے نہ صرف ایک کشمیری کے سر میں گولی مار کر اس کو شہید کیا, بلکہ جو ہماری لوکل پولیس تھی ان کو بھی انہوں نے مارا پیٹا, اور جو آفیسر تھے باقی لوگوں کو بھی انہوں نے مارا پیٹا. پھر پاکستان کی فوج بھی آ گئی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو قبائلی ہیں اور جو صوبہ سرحد کے ان کے تقریباً 20-25 کے لوگ جو تھے, انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے جی کہ اگر ہمارے اس نوجوان کو نہ چھوڑا گیا تو ہم جناب جو ہے کہ انتقام لینا جانتے ہیں, تو پھر ہم بہت کچھ کریں گے, تو پھر یہ پاکستان کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ریاست جموں کشمیر کے آر پار کے لوگوں نے ہندوستان اور پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھ لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ہندوستان کی جو جولی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے کاسا لیس ہیں, جو ان کے سہولت کار ہیں, ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر بھی ان کی کیا پوزیشن ہے. اب ریسنٹلی جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے دوران بھی انٹرویو ہو رہے ہیں کہ ہم نے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. اور کل ہی خبر چل رہی تھی کہ عمران خان نے جو ہے ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا, اس کو کہا ہے کہ بڑا سخت الفاظ میں سے کہا ہے کہ آپ کی کالیں بہت آ رہی ہیں سفارش کے لیے اور یہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے. پارٹی میری ہے, ٹکٹ میرے ہیں, میں جو چوں فیصلہ کروں, آپ چوں چوں کیوں کرتے ہو. اس کو شٹ اپ کال دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی سہولت کار آر پار کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ریاست جموں کشمیر کے جو وقار ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. ان کا اپنا وقار تو رہا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ تھے ان کے وقار کو بھی انہوں نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. لہذا اب وقت یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے آر پار کے لوگوں کو جو ہے نا وہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور دونوں ممالک کے خلاف جو جہاں جہاں رہتا ہے اس کے قبضے کے خلاف جدوجہد کریں, کیونکہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع ریاست ہے اور دونوں ممالک نے, پاکستان اور ہندوستان نے, اقوام متحدہ میں تسلیم کیا ہوا ہے جی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے فیصلہ کرنے کی بجائے بندوق کے زور پر جو ہے وہ اپنے ملکوں میں جو ہے وہ اس کو ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو شخص بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ناقابل قبول ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فاروق حیدر صاحب تھے اس آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے, ان کی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ, ہم تو بالکل بلند آواز میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی پارٹی ہیں بیسیکلی وہ قابض ایک ملک کی پارٹی ہے, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی مفاد کی بات نہیں کر سکتے. چند دن پہلے
جو تھا وہ یہ پارٹی اعلان کر رہی تھی جی کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پارٹی کے جو ایک سابق وزیر اعظم ہے اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھ کر جناب والا وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم خود مختار جموں کشمیر کی کسی صورت بھی جو ہے اس کی حمایت نہیں کریں گے. اور یہ جو پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو برسر اقتدار ہے یہ ریاست جموں کشمیر کو جو ہے خود مختار جموں کشمیر بنانا چاہتی ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر صاحب آپ کا بھی ٹائم ایسے ختم ہو گیا. دیکھیں میں نے بیسیکلی میں آپ کو روکنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ مودی کے اس ایکشن کی وجہ سے کیا اثر پڑا, لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہاں کی صورتحال بھی کیا جس کو ہم پاکستانی اوکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. کمی بیک ٹو ارشاد ملک صاحب, بھائی آپ نے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے پاکستان کے پراپیگنڈے کو قبول نہیں کیا اور وہ باہر نہیں نکلے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کے نزدیک امید تھی وہ یہ تھی کہ انسانی جانوں کو بچایا جائے, یعنی ایک جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا, یعنی ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 سالوں میں اس کی نسبت پچھلے 2 سال رہے ہیں بہت کم لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں آرمی کی وجہ سے یا بیکاز آف دی انڈین پریزنس. کسی بھی وجہ سے ان 2 سالوں میں کم نقصان ہو گیا, بہت کم نقصان ہو گیا as compared with the previous 2 years. That is what I want to say. اب اس میں میں کوشچن آپ سے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے لگاتار 2 سال ہو گئے ہیں, لوگ باہر نہیں جا سکتے, قتل عام ہے, وہ آپ تو اس جگہ کے رہنے والے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے یہ؟ نہیں سر, میں آپ کو لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں اس کے بارے میں آپ کا 1 منٹ دوں گا کہ میں نے ایک طویل نظم لکھی تھی اسی صورتحال پہ کشمیری میں, اور اس کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا, اور پھر بلے شاہ صاحب کا ایک شعر وہ اس کو کور کرتا ہے. سر میں نے کشمیری میں طویل نظم تھی, اس کا ایک شعر سناتا ہوں, پھر ترجمہ بھی کروں گا 1 منٹ میں. چھتوت ونا ہارے لگ کاشر ننگ تارے حیران چھو خاصو عام کیا تام چھو گسن وول ارشادہ سپچھے جان سیٹ مودیس چھ عمران ون بل کرام پام پام کیا تام چھو گسن وول. یعنی کہ یہ جو مینا بھی طوطے کو بولتی ہے کہ یہ کشمیری خراب ہو گئے, اور خاص و عام حیران ہے اس بات کا کہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ارشاد ملک چپ رہنا بھی زیادہ بہتر نہیں ہے, اور بتا دے اپنے لوگوں کو کہ مودی جی کے اس ایکٹ کے ساتھ عمران کا ہاتھ ہے. اچھا, دونوں ملے ہوئے ہیں. سچ مودیس چھ عمران, یعنی کہ مودی جی نے جو کچھ کیا 370 اس میں عمران خان شامل ہے, پتا تھا اس کو. ون بل کراں پام پام, اب یوں ہی لوگوں کو فضول دکھاوے کے لیے یہ شور شرابہ کرتا ہے, کچھ بہت غلط ہونے والا ہے. اور اس چیز کا کہ عمران خان کو پتا تھا, یہ کوئی میں اندازے کی بات نہیں کرتا. دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, when there is no eye witness, then the court takes decision on the circumstantial evidence. حالات دیکھے جاتے ہیں, اور اس کا حالات نہیں, ایک نمبر 1 اینکر آف دی پاکستان کشمیر کی کانفرنس میں اسلام آباد میں بولتا ہے, اور اس میں پاکستانی اور سو کالڈ آزاد کشمیر کے سارے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میٹنگ میں, وہ کہتا ہے کہ 5 اگست سے 3 دن پہلے, یعنی کہ 2 اگست کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم خواجہ فاروق حیدر کو بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے میں 370 اور 35A ایبروگیٹ ہوگا. تو کسی نے سوال کیا کس نے, اس نے کہا وہی جو یہ کام چلاتے ہیں, اگر شک ہے جا کے وزیر اعظم سے پوچھو, اس کو بتایا گیا تھا کہ نہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے بھی سپریم کورٹ لائرز ایسوسیشن میں کہا کہ آئی میں بی پرہیپس دی لاسٹ پرائم منسٹر, اس کو بتایا گیا تھا. تو میرے یہ کہنے کا مطلب ہے جب لاک ڈاؤن میں اور کرفیو میں لوگ فرق کرنے چاہیے. کرفیو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب منع کرتی ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے, باہر نکلو گے تو گولی کھاؤ گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. شاید 1-2 دن ہوا ہوگا, لیکن اس کے بعد لوگ
خود نہیں نکلے, اینڈ دیٹ واز دی ایکسپریشن آف دیئر اینگر پیسفلی. بہت اچھا کیا. یہ نہیں کہ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بے خبر لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال سے کرفیو ہے, وہ کہتے ہیں آج بھی کرفیو ہے. وہی کرفیو ورفیو 2-3 دن وہ بھی سٹی کے ایک مخصوص علاقے میں لگا, پھر باقی لوگ. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن نظام بند رہا, کافی دیر تک بند رہا, اور کچھ لیڈرز جو ہیں وہ ابھی جیل میں, کچھ پہلے ہی اٹھائے گئے تھے, کچھ اس دن اٹھائے گئے. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی, آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ پاکستان یا عمران خان مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں, ان کو ہمدردی نہیں ہے, جو کیا انہوں نے مل کر کیا ہے. تو میں محمود کشمیری صاحب کو لانا چاہوں گا. محمود کشمیری صاحب, جو انہوں نے بات کی ہے ارشاد ملک صاحب نے, وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے, اچھا بلے شاہ کا شعر بھی آپ نے سنانا تھا, وہ نہیں سنایا آپ نے. ہاں بلے شاہ کا شعر یہ میں صرف اپنے وادی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر خون وچ وفا نہیں ہوندی بلیا, اچھا ہر خون وچ وفا نہیں ہوندی بلیا, نسلاں ویکھ کے یار بنایا کر. صحیح بات. یہ میں اپنے لوگوں سے پوچھوں, بہت اچھی بات ہے. نسل دیکھو. اچھا پھر محمود کشمیری صاحب, انہوں نے بڑے کوزے میں دریا بند کر دیا. ایک تو یہ کہ بلے شاہ کا شعر پڑھ کر بھائی دوست دیکھ کر خون دیکھ کر دوست بنایا کرو. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں یار بنایا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مگر مچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں یا دونوں ملے ہوئے تھے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں کشمیر میں یا جس سائٹ پر بھی, اس سائٹ پر یا اس سائٹ پر جو کچھ بھی ہوا ہے, دونوں نے جو کچھ کیا مل کر کیا, تو ان کی آپس میں رضامندی تھی. تو آپ محمود صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اگست میں جو کچھ 5 اگست کو جو کچھ ہندوستان نے کیا تھا, اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کے جرنیل بھی اور باقی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں فاروق حیدر صاحب بھی تھے, اور ایک کانفرنس تھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں, اس کا ذکر بھی ہوا, جس میں فاروق حیدر صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کو شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ جہاں ہیں خاموشی سے بیٹھے رہیں. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ ایک منٹ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو شٹ اپ کال دی گئی کہ خاموشی سے بیٹھے رہو. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ ہے ہماری آزادی ہے, آگے جانے. جی. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی مرضی کے مطابق ہی کیا ہے. اب پاکستان جو کچھ کرنے جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزیر قانون ہے پاکستان کا, اس نے پاکستانی جو آئین ہے اس میں کچھ ترامیم کی ہیں, وہ پیش کی گئی ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کو, جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو انہوں نے کیما کرنا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ شروع دن سے, اگر آپ دیکھیں 1948 میں جو قرارداد پاس ہوتی ہے جموں کشمیر کی حق کی آزادی کے لیے, وہ پاکستان کی مرضی کے مطابق ہی اس کو محدود کیا گیا تھا جی, کہ یا آپ پاکستانی بنے یا ہندوستانی بنے جموں کشمیر کے لوگوں کو. اب بھی جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ ہوتی ہیں, جو پاکستان کے ریٹائرڈ جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں یا سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں جی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو حق آزادی حاصل نہیں ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو یا تو ہندوستانی بننا ہے اور یا پاکستانی بننا ہے. اور جس طریقے سے ارشاد ملک صاحب نے بلے شاہ صاحب کا جو شعر سنایا وہ بالکل صحیح ہے. نسلوں تک یاری لائی جائے تو بڑی چنگی ہونی ہے, کیونکہ اساں جڑے عام لوگ جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہیں, ہم نے تو دیکھ لیا ہے اس کو. تو یہ بالکل صحیح ارشاد ملک صاحب نے کہا کہ یہ شعر انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو سنایا کہ اگر اب بھی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں تو ان کو کھولنی چاہیے کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں لوگوں کو برباد کرایا پاکستان نے, اور آج بھی وہاں پر بربادی جاری ہے. اور اس دوست کو جسے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا خیر خواہ ہے, ہمارا دوست ہے, اس نے 1947 سے لے کر آج تک جموں کشمیر کے لیے کیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جب یہ کچھ ہوا جو ہندوستان نے کیا, تو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب جو تھے وہ جنیوا میں تھے, اور جنیوا میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا ہیومن رائٹ کونسل میں جو ہے یہ سارا معاملہ اٹھا رہے ہیں. تو وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ کونسل کے جو 58 ممبر ہیں ہمیں ان سب کی حمایت حاصل ہے, اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی 68 ممبران کی جو ہے ہمیں سپورٹ حاصل ہے.
جبکہ ہیومن رائٹ کونسل کے ٹوٹل ممبر جو ہیں 47 ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ممبران کی تعداد کتنی ہے. اور یہ سارا کھیل کھیلتے رہے. پھر پاکستانی ٹی وی چینل ہی پر جو ہے جاوید چودھری کے پروگرام میں وزیر خارجہ صاحب کو جس طریقے سے نقاب اتارا جاوید چودھری نے, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ مل کر اس کا بٹوارہ کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لہٰذا ہم سب لوگوں کو جو ہے اس پر غور کرنی چاہیے. پاکستان ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. ہندوستان کے لیے تو اس طرف کا بھی جموں کشمیر کا اور اس طرف کا بھی کہتے ہیں جی وہ ہمارا دشمن ہے. کوئی شک نہیں ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کا قتل کیا, اب بھی ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں باندھ رکھا ہوا ہے اس نے. مگر پاکستان جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی دوستی میں ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے. اس کی دوستی سے ہم گلگت بلتستان سے گئے جو پاکستان کے قبضے میں ہے, گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر. آج تک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو ہے وہ زمینی رابطہ نہیں بنایا اس ہمارے دوست نے. اور اسی دوست نے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کیا. اسی دوست نے جو ہے اس پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں لینڈ آفیسر بٹھا رکھے ہیں. اسی دوست نے جو ہے ایکٹ 74 پر مسلط کیا ہوا ہے. اسی دوست کی وجہ سے جو ریاست جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کی تاریخی کتابیں ان پر پابندی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کے دوست ہوں گے تو دشمن کون ہوگا. تھینک یو محمود تو کشمیر صاحب. میں چاہوں گا ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں جناب ارشاد ملک صاحب کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں. ارشاد ملک صاحب, آپ دونوں آپ کی جو باتیں ہیں آپ کی بھی اور محمود کشمیر صاحب کی بھی بڑی اسی میں مدلل ہیں اور دل تو کرتا ہے کہ سنوں, لیکن ٹائم تھوڑا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ملک صاحب, جس طریقے سے آپ نے بھی بیان کیا اور کشمیری صاحب نے بھی بیان کیا, تو بہت سا نقصان جو جموں کشمیر کے لوگوں کو پہنچا ہے وہ پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, کیا وہاں کے لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ صورتحال کس حوالے سے؟ اکنامک صورتحال تو خراب ہو گئی. رہنے سہنے کے لیے اب سے جو لائف اینڈ لبرٹی کا مسئلہ ہے, لائف کا تو آپ نے بتا دیا کہ اس لیے سے بہتر ہوئی ہے کہ مار داڑ نہیں ہو رہی. یس تو ویسے اس کے علاوہ جو یہ انٹیمیڈیشن ہے, ہراسمنٹ یا کلنگ بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نہیں, ہراسمنٹ جب آپ دیکھیں کہ البتہ ایک چیز ہے کہ پریس پہ مطلب وہ جو آزادی ہے وہ اب پہلی جیسی نہیں. اب کم ہو گئی ہے. ہاں, اب کم ہو گئی ہے. نہیں, پہلے پریس لکھتا تھا ٹھیک ٹھاک سے. اب نہیں. آزادی کم ہو گئی نا, آزادی کم ہو گئی. ہاں, پریس میں. لیکن جو لوگوں پہ کوئی لائف کا کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی ایسی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ہاں یس, پریس میں ہے اور ابھی بہت سارے لیڈر ابھی جیل میں ہیں کہ, لیکن ان پر تو کچھ اور مقدمات ہیں. ان کے تو کیسز بھی ہیں کچھ کے. ہاں کیسز ہیں, تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل کیسز ہیں. لیکن اور ایک چیز جو میں شاید محمود صاحب بھول گئے کہ پاکستان جو خود ہی وکیل ہمارا بنا تھا, تو ایک دیکھیں کہ 1996 کے بعد یہ جو UN ریزولوشن کی رٹ لگا کے رکھا ہے, دیکھیں ایک کلیئر پوزیشن ہونی چاہیے نا. آپ نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے کہ ہندوستان تو حالانکہ خود لے کے گیا, وہ کہتا ہے کہ کوئی ریزولوشن میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, تو ہمارا حصہ ان کے پاس ہے یہ. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا, یہ بیچ میں نہیں جی ہم آزادی چاہتے ہیں. بھائی کدھر تم آزادی چاہتے ہو؟ خود مختار کشمیر تو تم کہتے ہو یہ تو غداری ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ میک اپ کر کے گئی تھی محترمہ 13 دن, نواز شریف کی بیٹی, ایک چیز 13 دن اس نے کہا, اور پھر اس کے جیسے کہ محمود بھائی نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, ایک دوسرے کو جس طرح گالی نہیں ہوتی ہے, اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ خود مختار کشمیر چاہتا ہے, یہ گورنمنٹ, یعنی کہ جیسے گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کیا, احسن اقبال وغیرہ نے وہ بکواس نامہ ادھر کر کے دیا. بیسیکلی ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ کوئی نہیں کہتا کہ 1996 کے بعد کیوں UN ریزولوشن سے مسئلہ کشمیر پھینک دیا گیا تھا باہر, 6 دن باہر رہا. کیوں؟ یہ سوال ان سے کوئی پوچھے نا وکیل صاحب سے, اس نے پتہ نہیں LLB کیا بھی ہے کہ نہیں, کیوں یہ رہا. اور اب جو ہے لسٹ پہ دوبارہ, تو کس وجہ سے ہے؟ اب وہ والا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ ایک شرط پہ رکھا گیا ہے, وہ شرط بھی ان سے کوئی پوچھے.
ٹھیک ہے سر. اب یہ مسئلہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو بتا دینے کو شرط کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ شرط کیا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے اب شرط یہ ہے کہ جب انہوں نے پتا چلا ضلعتوں کی یاد کہ ہر سال کسی نہ کسی ممبر کنٹری کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر اس سال پھر رکھو اس لسٹ. جس دن کسی بھی ملک نے, ابھی تو پاکستان ہی دے رہا ہے, جس دن پاکستان بھول گیا کہ اپلیکیشن دینا, ٹھیک ہے, اس دن جناب علی یہ ایجنڈے سے مسئلہ ختم ہوگا. یعنی کہ تھوڑی وضاحت کے لیے مسئلہ جو ہے جموں کشمیر جو ڈسپوٹ ہے وہ اتار دیا گیا تھا ایجنڈے سے. سبجیکٹ ٹو اینوئل ریمائنڈر. اینوئل ریمائنڈر نہیں سر, اینوئل ریکویسٹ. بس وہ ریکویسٹ وہی نا, ریکویسٹ کرنی, اپلیکیشن دینی ہے. اپلیکیشن دینی ہے, اپلیکیشن نہیں دی تو ختم. ہے. ہاں جی, ٹھیک, یہ مسئلہ ہے. اچھا, چونکہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, محمود کشمیری صاحب یہ جو انہوں نے بات کی ہے مثلا اس مسئلے کے بارے میں بھی جو کچھ ان کو پاکستان نے کیا, یا جو وکیل کا مسئلہ ہوتا ہے, وکیل کا تعین کلائنٹ کرتا ہے یا وکیل خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں آپ کا وکیل ہوں, اور جب کہ ایک اس پر خود قابض بھی ہو. اور اسپیشلی جب بات محمود کشمیری صاحب کر رہے تھے تو یہ بات کہنا بھول گئے کہ اسی وکیل نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور تقریباً 2000 کلومیٹر کے حساب علاقہ جو ہے وہ چائنا کو بطور گفٹ کیا 1963 زمین نے گفٹ کیا, دوسرے کی زمین نے گفٹ کی. یہ کون سا وکیل ہے محمود کشمیری صاحب؟ کم سے کم میں تو سمجھ نہیں سکتا. یہ جناب یہ ایک قابض ہے اور خود ساختہ وکیل بنا ہوا ہے. کبھی وکیل بن جاتا ہے, کبھی سفیر بن جاتا ہے, اور جو ریاست کے علاقے ہیں ان پر وہی زمین جو ہے وہ چائنا کو تحفے پر بھی دے دی جاتی ہے, اور جو ریاست کے لوگ ہیں ان کو بولنے پر پابندی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بدماش ملک ہے اور قابض ہے یہ ریاست پر, اور اس پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جب تک ہم کھل کر بات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. بے شمار لوگ جو ہیں ان کو علم نہیں ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ مملکت خدا داد پاکستان, اتنا لمبا نام ہے, اس میں ایک بھی چیز وہ نہیں ہے جو اس کے جو ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ سب منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اسی منافقت کی وجہ سے اپنا ملک بھی توڑا ہے, اور آج بھی اس ملک کو یہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ اس پر سودے بازی کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کر, اور یہ ہماری ریاست کو یہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں جو ہے پاکستان کے اس چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ارشاد ملک صاحب جیسے جو دوست ہیں ہمارے, یا باقی جو ریاست کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو ہم لوگ ادھر اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں مل کر ان دونوں ممالک کے جو چہرے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانے ہوں گے, اور ان کو بتانا ہوگا کہ اس میں سے ہمارا دوست کون ہے. تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس میں تو نہ ہمارا ہندوستان دوست ہے اور نہ ہی پاکستان ہے, کیونکہ ان کا کردار جو ہے وہ سامنے لانا ہوگا. کیونکہ ہمارے جو یہاں پر کھڑپینچ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل نہیں چاہتے کہ ان کا جو چہرے سے نقاب اتارا جائے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان ہمارے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے, پاکستان جو ہے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ہے. اور وہی لوگ جب نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں. ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ منافق نہیں ہیں. ہم جو آج اس ٹی وی پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی نہیں چاہتا, بلکہ بہت سارے پاکستان کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ جموں کشمیر کی آزادی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہندوستان کی فوجوں کو مصروف جنگ رکھا جائے, جس میں کشمیری مرتے رہیں اور ہندوستانی فوجی مرتے رہیں. اس سے علاوہ ان سے زیادہ ان کی کوئی انٹرسٹ, کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہے جموں کشمیر کے حوالے سے. لہذا اب آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو گلگت بلتستان کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک حکومت قائم کرتے, بااختیار حکومت قائم ہوتی, اور اس کا پہلا سفارت خانہ اسلام آباد میں کھولتے, اور باقی اپنے دوست ممالک کو کہتے ہیں جی کہ آپ اس ملک کو ریکگنائز کریں. صاحب مجھے ارشاد ملک صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, اس کے بعد ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. ارشاد ملک صاحب, محمود کشمیری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں مخفف یہ تھا کہ جو پالیسی ہے وہ منافقت پر مبنی ہے. تو آپ کے نزدیک منافق جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے یا اوپن دشمن ہے یا مخالف ہے وہ بہتر ہے؟ وہ کس منافق دشمن جو اوپن ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اس بوتل میں
शराब लिखा है आप नहीं पिएंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी बोतल पे दूसरी बोतल पे शरबत लिखा हुआ है, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो वो ज्यादा डेंजरस है ना। हुँ, उस पर अगर कोई मस्जिद की तस्वीर भी होगी और शरबत लिखा होगा, और दैट इज डेंजरस। और ये जो महमूद साहब ने बात की कि लोगों को मरवाना, ये जो बाज़मीर लोग हैं ना पाकिस्तान में भी, वो भी ये बात करते हैं। बल्कि आर्मी के, अगर आपने किताब पढ़ी होगी जनरल शाहिद अजीज ने, वो ये भी कहता खामोशी है का ये बात, यस, हाँ बड़ी है। हाँ, वो कहता है क्या जुल्म करता है हमारा मुल्क, हुँ, कि ये कहते हैं कि हमने एंगेज किया हुआ है 8 लाख 6 लाख को कश्मीर में, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस छोटे से एरिया में 5 लाख 6 लाख फौज हो, तो उन लोगों पे कितना जुल्म होता है, फिजिकली, मॉरली, मेंटली। इनको ये एहसास नहीं है। अपने मुल्क का कहता है, और ये जनरल कहता है। अगर हम बात करेंगे तो हम तो देखिए, हमारे लिए 2 स्टैंप्स हैं, मतलब चाहे वो टाइम साहब ज़्यादा हो, नहीं रहेगा, टाइम महमूद खत्म हो जा साहब रहा हो, है। 1 मिनट, हमारे लिए 2 स्टैंप हैं इनके। हिंदुस्तान के खिलाफ बात करोगे तो आप फिर पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे फिर आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं। लेकिन हमने ये करना है ना, हम एक मुल्क के, हम तो सच बोलते हैं भाई, चाहे जिसके खिलाफ हो जाए हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज को भी खत्म कर दिया गया क्योंकि वो सच बोलता था। उनको कहा गया जी वो केनिया में गया हुआ है तबलीग के लिए। ठीक है, वो खत्म कर दिया गया, उसको भी उसको मना किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज वो आदमी है उन 4 जनरलों में से है जिन्होंने तख्ता उठा था नवाज शरीफ का, मुशर्रफ बिल्कुल का। बिल्कुल एनीवे, बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड, महमूद कश्मीरी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ जी कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए एक सेकुलर आज़ाद खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के लिए अपने लोगों को तैयार करना होगा, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे के खिलाफ जो है मिलकर जदोजहद बैन अल-अक़वामी सतह पर उठाने की जरूरत है। स्वार्थी सतह पर हमें मिलकर काम करने की जरूरत मैं दोनों है ताकि मेहमानों का दुनिया को पता चले। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कल परसों जो आने वाले दिन है 5 अगस्त से पहले कुछ दूसरे दोस्तों से भी बातचीत की जाए ताकि खुलकर वो इज़हार कर सकें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। इसी पर ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। आई कैन रिक्वेस्ट माय ऑनरेबल गेस्ट टू कम बैक अगेन। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया।